حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید بتائی، اللہ کی عبادت کا کہا، اللہ کا ذکر کا کہا، اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وہ کہنے لگے آپ کوئی دلیل پیش کرو کہ آپ اللہ کے نبی. میں کیا دلیل پیش کروں؟ کہنے لگے ابھی اسی پہاڑ سے ایک بالکل جو بچہ دینے والی اونٹنی ہے وہ اللہ ہمیں نکال کے دکھا دیں. چنانچہ ایک بالکل کمواری اونٹنی جو ہے اللہ نے پہاڑ کی چٹانوں سے پیدا کی، اور پیدا کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اور لوگوں نے سب نے دیکھ لیا اور یہ کہا کہ دیکھو کہ یہ جو اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. جہاں مرضی کھائے پیے چلے پھرے. اللہ کہنے لگے ٹھیک ہے. لیکن شرارتی لوگ جو تھے اور قوم کے متکبر سردار وہ آگے کا نہیں مانتے. ان ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اللہ کی نشانی کو بھی نہیں چھوڑا، اب تم پہ اللہ کا عذاب ہے. دھمکیاں دینے لگے لے آؤ جو اللہ کا عذاب ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اللہ کی پکڑ آ گئی، سخت قسم کا زلزلہ، تیز چیخ، اور اس چیخ اور زلزلے میں کسی کو گھروں سے بھی نہیں نکلنے. جو کوئی جہاں تھا وہ وہی کا وہی رب نے چھتوں کے نیچے، مکانوں کے نیچے رب نے تباہ و برباد کر دیا. میں تو اللہ کی اونٹنی کی بھی قدر نہیں کی. اللہ بڑا سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. کہا میری قوم تم سمجھانے والے کی قدر نہیں کرتے، تبلیغ کرنے والے کی قدر نہیں کرتے، نصیحت کرنے والے کی قدر نہیں کرتے. بہت سمجھایا. اللہ قال للذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وہ متکبر سردار چودھری ٹائپ کہنے لگے اے صالح علیہ السلام تو ہمیں تو تبلیغ کرتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. اور جو غریب غربا لوگ، مسکین لوگ ایماندار تھے ان پہ ظلم و زیادتی کی. قَدْ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لیا جو اللہ کا کام، ہمیں کوئی ڈر نہیں. کہو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ہر قسم کی نعمت دی، پھر انہوں نے بڑے بڑے چبارے، بڑے بڑے مکان بنا لیے، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، ریتا پر بنا لیے، پہاڑوں میں بنا لیے. اور اس دن سے آج تک یہ بٹوں کا جو اینٹیں پک رہی ہیں، اینٹیں مٹی کی اینٹیں، مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں، پھر ان کو پکایا جاتا ہے،
وہ ایسے بن جاتی ہیں جیسے لوہا ہوتا ہے، ایسے اینٹیں پکاتے تھے. اس دن سے یہ بٹے ہیں نا شروع ہوئے، اینٹیں پک رہی ہیں. فرمایا اتنی نعمتیں تمہیں سب کچھ دیا لیکن نہیں مانے، نبی کی نافرمانی کی. اللہ تو پھر فطرت کی آواز ہے جو ہم پر ایمان نہیں لائے. جو ایمان لائے وہ بچ گئے، جو نہیں لائے ان سے پھر کیا ہوا. اللہ اکبر. رسول من اللہ ہونے کو بحث کے قابل ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ کی طرف سے جو مسلمہ حقیقت ہے وہ صداقت ہے، اس کے مطابق جب معقول جواب نہیں آیا وہ اپنے استغفار اور انکار پر ڈٹے رہے. اور پھر رجفہ زلزلہ، ایک جگہ پہ صیحہ چیخ. وہ زلزلہ کیا تھا؟ اتنی خطرناک چیخ آئی، آواز اتنی خطرناک ہے. معلوم ہوتا تھا یہ دونوں قسم کا عذاب ہے، چیخ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب زلزلہ آتا ہے اس سے پہلے ایک چیخ کی آواز آتی ہے. چیخ، وہ چیخ کی آواز اتنی زبردست تھی کہ دونوں عذابوں نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. کوئی بھی نہیں بچا جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، نبیوں کا فرمان نہیں مانا. یہ خطاب اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد مشرکین کی لاشوں پر خطاب کیا. آپ نے کہا ابو جہل فلاں فلاں فلاں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تم نے انکار کیا، تکبر کیا، میرے صحابہ کو مارا، مجھے دھمکیاں دی، سب کچھ کیا. آج بتاؤ وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ 70 مارے گئے، 70 قیدی گئے اور باقی بھاگ گئے. اللہ رضی اللہ ساتھ کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی آپ تو اس کنویں پہ کھڑے ہو کے ایسے بات کر رہے جیسے وہ آپ کی بات سن رہے. اس وقت میرا رب میری آواز ان کو سنا رہا. وہ مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن ایک یہ معجزہ ہے کہ وہ مرے ہوئے بھی میری آواز کو اچھی طرح سن رہے ہیں. میں نے سمجھایا نہیں تھا، تمہیں سب کچھ بتایا تھا، تم نہیں سمجھے. اور یہ جو جہاں پر اللہ کا عذاب ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہاں سے گزرتے تھے اس علاقے سے، تو آپ صحابہ کو کہتے تھے ایک تو ذرا جلدی چلو اور دوسرا روو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ اس عذاب سے محفوظ بنو. تو صحابہ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہوئے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرتے تھے. یہ ہے میرے اللہ کا نظام اور ہے اللہ جو اپنے نبیوں کو معجزے دیتا ہے. اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے.